باب قول الرجل لأطوفن اللیلۃ علی نسائی. باب مرد کا یوں کہنا کہ میں آج رات اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا. یعنی اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر بیویوں کی باری اس طرح سے شروع کرے تو ٹھیک ہے، لیکن باری مقرر ہونے کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں. اگر سب اجازت دیں تو جائز ہے، ورنہ نہیں. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة ب100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف انسان. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو قال ان شاء اللہ لم يحنث وكان ارجى لحاجته. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا میں آج ضرور جاؤں گا یا آج رات ضرور جاؤں گا 100 عورتوں کے پاس، یعنی اپنی بیویوں کے پاس. ہر ایک ان میں سے ایک لڑکے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا. فقال له الملک، تو ایک فرشتے نے ان سے کہا قل ان شاء اللہ، کہ اے سلیمان آپ انشاءاللہ بھی کہیے. فلم یقل، تو وہ نسی اور بھول گئے، یعنی کہنا بھول گئے. فاطاف بہن، تو وہ ان کے پاس گئے. ولم تلد منہن الا امرأۃ، تو ان میں سے کسی بھی عورت نے کوئی بچہ نہیں پیدا کیا سوائے ایک عورت کے. نصف انسان، وہ بھی آدھا بچہ تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال انشاء اللہ، اگر وہ کہتے انشاء اللہ لم یحنث، تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی. وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ، اور یہ ان کی حاجت پوری کرنے کے یا کام نکل آنے کی اس میں زیادہ امید ہوتی. اس حدیث کے کچھ حصے جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِئَةِ امْرَأَةٍ. ایک اور روایت جو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے، اس میں 99 کا لفظ آتا ہے، 99 کا لفظ آتا ہے. اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں 100 بچے پیدا کروں گا؟ کیونکہ ان کو جہاد کرنا پسند تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. دوسری بات یہ کہ فرشتہ نے ان سے کہا انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن انہوں نے اپنے ارادے پہ بھروسہ کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا. سورۃ الکہف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو کئی دن تک وحی نہیں آئی اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے جو یہود نے آپ سے پوچھا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو چاہا تھا وہ کیا، لیکن معاملہ بالکل اپوزٹ نکلا. 100 بچے پیدا ہونے کی بجائے ایک بیوی کے ہاں آدھا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی معذور بچہ. اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے کہ پیغمبروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں، اصل قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کیا ایک رات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کے معجزات میں سے ہو سکتا ہے، یعنی جیسے پیغمبر کا ایک معجزہ ہے نا، تو یہ ان کے معجزات میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی طاقت یا ایسا موقع دے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میں شروع کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی اسی رات میں نہیں سب کے پاس جانا، بلکہ آج کی رات میں یہ کام شروع کروں گا، اس معنی میں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کثرت کے لیے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 دفعہ تمہیں کہا ہے تم نہیں سنتے، تو اس کا یہ مطلب لٹرل معنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ تمہیں کہا. یہ بعض اوقات ہم 1-2 دفعہ کہہ کے بھی کہتے ہو اور کتنی دفعہ کہوں، بہت کہہ چکی ہوں، حالانکہ بہت نہیں کہا ہوتا، لیکن ہم اپنی بات کو سمجھانے یا منانے کے لیے اس پہ اسٹریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جو اہم بات ہے سمجھنے کی اس حدیث میں وہ یہ کہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. اگر انبیاء بھی انشاءاللہ نہیں کہتے تو ان کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں. یعنی انسان کوشش کرے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشاءاللہ ہی کہنا کافی ہے؟ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بعض لوگ انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بس صرف انشاءاللہ کہہ دیتے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ صرف کام کرنا کافی سمجھتے، انشاءاللہ کہنا کافی نہیں سمجھتے. یہ دونوں رویے ایکسٹریم رویے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ انسان پکا ارادہ کرے، کوشش کرے
اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہے. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں. پیغمبر جو تھے وہ اپنے گفتگو میں انشاءاللہ کا استعمال کیا کرتے تھے. جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے ان کے گھر والے, تو انہوں نے کیا کہا؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ, اپنے والدین کو انہوں نے بلایا. وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ, انشاءاللہ امن سے رہو گے. حالانکہ وہاں امن تھا, لیکن پھر بھی اگر اللہ نے چاہا تو امن ہوگا. یعنی ایک چیز ہمارے ہاتھ میں بھی ہے, لیکن وہ چیز بھی تب فائدہ دیتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اس کا یہ مطلب نہیں ان کا ارادہ نہیں تھا صبر کرنے کا, تو انشاءاللہ کی آڑ لے رہے تھے, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ. اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا, اپنا پورا ارادہ کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے بھی انشاءاللہ کہا. جب ان کو شادی کی آفر ہوئی تو ان کے درمیان کانٹریکٹ پایا کہ 8 سال یا 10 سال جو ہیں وہ وہاں محنت کریں گے حق مہر ادا کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین, کہ انشاءاللہ میں صالحین میں سے ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اس سے کاموں میں رہنمائی بھی انسان کو ملتی ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, جب وہ گائے کو ڈھونڈ رہے تھے, تو کاموں میں برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے. امام نووی کہتے ہیں جب بھی انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کہے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی مدد آتی ہے, یہ مطلب ہے, برکت آتی ہے, مدد آتی ہے. اور مستقبل میں جو بھی کام انسان کے ہوں ان کے بارے میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے, کیونکہ اصل میں تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور کسی بھی کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط کر لینا چاہیے. اور اگر قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہا جائے تو قسم ٹوٹنے پہ کفارہ نہیں. ٹھیک ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کام پر قسم کھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں. یعنی بعض اوقات وہ نہیں ہو پاتا, اب وہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہے, انشاءاللہ کہا ہوا تھا تو پکڑ نہیں. جی, کوئی اشکال ہو اس حدیث میں, کوئی بات سمجھ نہ آئی؟ کیونکہ اس حدیث پر بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اور وہ بہت اس کو لٹرل معنوں میں لے کر اس پر کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک رات میں ایک شخص 100 بیویوں کے پاس جائے, اور ان کے پاس 100 بیویاں کیوں تھیں, اور اس طرح کی باتیں. ویسے تو ایک بات یہاں سے یہ بھی دیکھیے, سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. ٹھیک ہے, لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی زیادہ بیویاں کیوں تھی. اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, اس کی کیا ریزن تھی یہ نہیں معلوم کرتے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے تھا, ان کی حیثیت خاص تھی. قرآن مجید میں آتا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ سارے مومنوں کو چھوڑ کر آپ کے لیے خاص بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی عورت سے شادی کی تھی. پھر کچھ عرصہ حضرت سودا کے ساتھ رہے تھے جو کہ عمر میں بھی بڑی تھی اور پہلے سے وہ شادی شدہ تھی. اور عمر کے آخری حصے میں جب اسلام کو فتوحات ہو رہی تھی تو ڈفرنٹ ٹرائبس کی عورتیں آپ کے پاس آئیں جنہوں نے دین بھی سیکھا, اور اس سے ان ٹرائبس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن شپ اچھے ہو گئے, اور بھی کئی وجوہات ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہماری یوتھ کو نفرت دلانے کے لیے پیغمبر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا نبی جو تھا اس کی تو بہت بیویاں تھیں, اور وہ نعوذ باللہ بہت غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی بھی بہت بیویاں تھیں, اور اس کی بھی وجوہات ہوں گی. ہم کسی بھی پیغمبر کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سوچ سکتے. اب یہاں پر وہ کیوں چاہ رہے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے؟ عیاشی کے لیے؟ کیا کہا انہوں نے؟
اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بچے چاہتا ہوں. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اور لوگ نہیں تھے, ان کو اپنے ہی بچے کیوں چاہیے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ آپ کو معلوم ہے نا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, جاؤ تم اور تمہارا رب, ہم تو یہ بیٹھے ہیں, ہم نہیں جا رہے. کہا تھا نا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد مانگی تو کیا کہا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا, کیونکہ انی خفت الموالی من ورائی, میرے پیچھے جو میرے یہ لوگ ہیں, مجھے ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کو کون لک آفٹر کرے گا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اس میسج کو آگے کون کنوے کرے گا, کیونکہ عمومی طور پر معاشرے کی حالت ان کو نظر آ رہی تھی. تو بعض اوقات انسان کا کسی اور پہ بس نہیں چلتا, کوئی اور بعض اوقات اتنا سیریسلی اس ریسپانسبلٹی کو نہیں لیتا جس طرح آپ ان کو وہ چیزیں منتقل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اچھے مقاصد کے لیے اولاد کی خواہش رکھنا, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, فرمائیے. استاذہ 2 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے تھے ابھی انشاءاللہ کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جب انسان جو کہتا ہے نا, بعض دفعہ اس کے انداز بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا زیادہ سیریس ہے اس کے بارے میں نا. کچھ لوگ جیسے کہنے میں ان کے اتنا کنوکشن ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ واقعی کر جائے گا, جینوئن. بالکل. اور پھر استاذہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی, اس میں نا ایک ریورٹ تھی, تو وہ بتا رہی تھی, وہ کہتی کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو مجھے ساری باتیں صحیح لگتی تھی, صرف ایک جو بات مجھے بار بار بہت بادر کرتی تھی وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو اتنی ینگ ایج میں شادی کی. وہ کہتی میں مدینہ گئی اور وہاں پہ ایک اسکالرز تھے, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی, میں نہیں کنونس ہوئی. تو کہتی آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم مدینہ میں ہو, مسجد نبوی میں ہو, اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں ہدایت دے. وہ کہتی میں نے دعا شروع کر دی, اور پھر وہ کہتی کہ میں نے خواب میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا, لیکن ان کی آواز مجھے آئی اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر بہت اچھے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی. اور وہ کہتی کہ یہ جملہ, اور پھر مجھے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا دل جما دیا اس بات پہ. تو ایسا ہوتا ہے استاذہ کہ بعض دفعہ نا ہمارے دل میں کوئی بھی شک و شبہ آئے, اٹک جاتی ہے. بالکل. تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہتر طریقے سے رہنمائی بھی کر دیتے اور انسان کا دل اس پہ جم جاتا ہے نا. I just wanted to add something about correctly using the phrase inshallah. Like I know people who I had a friend some time ago and she was saying how she's asking me if I'm going to go somewhere and I said inshallah I will, and she was like, oh that means you're not coming, because some people use that term when they're not going to do something. If they are, they'll say yeah I promise I'll do it, but if they're not going to do it then they are lying. They don't have any intention and then they are using Allah's name to tell a lie. So this is very wrong. Yeah, so like it's really important to know the implication behind this term. Assalamu alaikum. For me, when we talk about inshallah, it reminds you of how important it is to have vocabulary, inshallah, mashallah, alhamdulillah, for young kids. So I have 2 brothers, and when they're doing tests in school or parishan and they're worried, I say, don't worry about the studying. You should also have belief and yaqeen in Allah. And then you say inshallah. So when you're having conversations, it's good to have the vocabulary instilled in your kids and your friends. So then you also have that trust in general. But in general, moving forward, like my brothers now, if I say something to them like, yeah, this will happen, they remind me now, because now they're in the habit. But it's not like they're just saying it because, oh, we have to say inshallah because they're scared. They say it because they truly believe that I will do 90%, but maybe that 10% will only come from Allah if I have that full belief on Him. Yes. آج بھی بہت لوگوں کو خواہش ہوتی ہے زیادہ بچوں کی. ایک صالح خاتون ہے, ہر سال ماشاء اللہ ان کے بچے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ مسکرا دیتے ہیں دیکھ کر, مگر وہ نہایت ہی صالح خاتون ہے اور ان کا گھرانہ سب اچھے ہیں. ہر سال ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیٹے دے رہا ہے, تو ان کو بھی ذہن میں یہی احساس ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے ان کی امت زیادہ سے زیادہ ہو. جی, تزوج الودود الولود. پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون سے ملنے کے اتفاق میں ان کے 9 بچے تھے, تو اب بہت ریئر ہو گئے ایسے کیسز. کہیں کوئی آپ کو ملے گا, حالانکہ میری امی کے 12-13 بچے تھے, مگر میں
ان خاتون کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کیونکہ بہت دن بعد کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی. مثلا ہماری فیملی میں اتنی خواتین کے 8 بچے 9 بچے 11 12. دس واز نارمل تھا بالکل. اور اتنی خوشی سے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا اتنے بچے ہیں, سب کے کھانے بھی پکا رہی ہیں, سب کو نہلا بھی رہی ہیں, اور خود بھی اتنی ایکٹیو ہے. ظاہر اتنا کام ہو تو ایکٹیو ہی رہیں گے نا, بچے تو بیٹھنے نہیں دیتے. Such parents remain busy and positively occupied even in their old age because one of all of them is keeping them occupied, right? Those with 1 or 2 children, when they grow up and they're gone and they're busy, parents have nothing to worry about except just focusing on those 1 or 2. اور انہی کی لائف میں انٹرفیئر کر کے ان کو بھی جینا حرام کر دیتے. باب لا يترك اهله ليلا اذا اطال الغيبة مخافة ان يخونهم او يلتمس اثراتهم. باب لا یترک اہلہ لیلا, رات کے وقت اچانک کوئی اپنے گھر میں نہ آئے. اذا اطال الغیبۃ, جبکہ ایبسنس بہت لمبی ہو. مخافۃ, اس ڈر سے, ان یخونہم, کہ ان کی خیانت کی طرف نسبت کرے گا, ٹھیک ہے, او یلتمس اثراتہم, یا پھر ان کی غلطیاں یا ان کی خطائیں جو ہیں ان کو تلاش کرے گا یا ان کے عیب تلاش کرے گا. کیونکہ جب رات کو آئے گا اور بیوی اس کے لیے دروازہ کھولنے لگے گی تو ہو سکتا ہے ہسبینڈ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بیوی نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا ہے, یہ شاید کسی اور مرد کا انتظار کر رہی تھی, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. تو بہرحال اس قسم کی کئی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكره ان يأتي الرجل اهله طروقا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص سفر سے رات کے وقت اپنے گھر آئے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطال احدكم الغيبة فلا يترك اهله ليلا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطال, جب لمبا کر دے یعنی زیادہ دیر غائب رہے, احدکم الغیبۃ, یعنی غائب رہنا اپنے گھر سے, جب تم میں سے کوئی بہت دنوں سے اپنے گھر سے غائب ہو, فلا یترک اہلہ لیلا, تو وہ یکا یک رات کو گھر میں نہ آئے. یہ اس دور کی بات ہے جب گھر واپس آنے میں کوئی اطلاع دینے کا طریقہ نہیں تھا. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک شخص گھر سے 1 مہینے کے لیے گیا ہوا اور بتا کے بھی نہیں گیا کہ میں مہینے کے بعد آؤں گا یا کب آؤں گا, اور پھر جب وہ آتا ہے تو رات کے وقت, اور اچانک کہ رات میں گھر والے سو رہے ہیں اور ایک دم وہ آ جاتا ہے, تو یہ آنا اس طرح ناپسندیدہ تھا. اب تو الحمدللہ انفارم کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں, تو اس میں تو کچھ مشکل نہیں. اگر انسان دوسرے کو بتا دے کہ میری فلائٹ اتنے بجے ہے, مجھے پک کر لیا جائے, تو وہ اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس کو ملے گا, بجائے اس کے کہ وہ خواہ مخواہ کا سرپرائز دے. یعنی کچھ لوگ سرپرائز دینے کے شوق میں بالکل نہیں بتاتے کہ وہ کب تشریف لا رہے ہیں, تو اس صورت میں کئی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. دوسری احادیث میں اس حکم کی علت بھی بیان کی گئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ پریشان بالوں والی کنگھی کر لے, اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں, یعنی انڈر لیگز بال وغیرہ صاف کر لیں. اور رات کے وقت گھر آنے میں یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ جو مرد کو ناپسندیدہ ہوگی, تو اس سے ان کے تعلقات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. حدیث میں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ طویل غیر حاضری کی وجہ سے گھر والوں کی لغزشیں نہ پکڑی جائیں کہ میرے پیچھے سے تم نے یہ کیوں کیا, وہ فلاں چیز کہاں گئی, یہ کرسی یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے, یہ گھر کی سیٹنگ کیوں تبدیل کر دی, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. تو بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بھی ہر چیز اپنی مرضی سے چاہتے ہیں, یعنی بیوی کو گھر میں بھی آزادی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیکوریشن کر سکے یا کوئی چیزیں آگے پیچھے کر سکے. اکثر لڑائی اس بات پہ رہتی ہے کہ وہ میری فلاں چیز یہاں سے ہلی کیوں. ہلانا بھی نہیں چاہیے, لیکن بعضوں کا تو ایسی جگہ رکھ دی جاتی ہے, نہ رکھی بھی گھر والوں کو اچھی بھی نہیں لگتی. تو اس وجہ سے اگر وہ پیچھے سے کوئی تبدیلی کر دے چیزوں میں اور اچانک پہنچے تو وہ چیز بھی بدمزگی کا سبب بن سکتا ہے.
اگر اطلاع دے دی جائے تو رات کو آنا منع نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ رات کو آئے تو گھر سے باہر ہی کھڑا رہے, نہیں, منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ اطلاع کرے, جیسے فون وغیرہ کر لے یا میسج کر دے. لیکن دن کے وقت واپس آنا زیادہ پسندیدہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفر سے واپسی کے موقع پر گھر والوں کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے, یعنی جب جاگ رہے ہوتے ہیں سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے واپس آنے کا طریقہ کیا تھا؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر والوں پر دستک نہ دیتے تھے. آپ سفر سے گھر والوں کے پاس صبح یا شام کو تشریف لاتے, یعنی رات کو جگاتے نہیں تھے ان کو. اور یہاں سے 21واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. 22واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب طلب الولد, باب بچہ حاصل کرنا. یعنی شادی کا مقصد صرف عیاشی نہیں ہے بلکہ اس سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہے. یعنی صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا ہی غرض نہیں بلکہ اولاد طلب ہونی چاہیے. انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے ربی حب لی من الصالحین. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے بڑھاپے میں بھی مایوس نہیں ہوئے اور دعا کرتے رہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, کہ تم ان عورتوں سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی ہوں, بچے پیدا کرنے والی ہوں. حدثنا مسدد عن ہشیم عن سیار عن الشعبی عن جابر قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ. جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک غزوے میں. فلما قفلنا تعجلت, جب ہم واپس پلٹے تو میں نے جلدی کی. علی بعیر قطوف, اپنے ایک اونٹ پر جو بہت سست تھا, ماٹھا تھا. فلحقنی راکب من خلفی, تو میرے پیچھے سے ایک سوار مجھے آ ملا. فالتفت, تو میں نے پلٹ کے دیکھا. فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال ما یعجلک, پوچھنے لگے کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے. قلت انی حدیث عہد بعرس, میں نے کہا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے. قال فبکرا تزوجت ام ثیبا, پوچھا کہ کیا کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا سیب سے کی ہے, یعنی شوہر دیدہ سے کی ہے. قلت بل ثیبا, میں نے کہا کہ نہیں بلکہ شوہر دیدہ سے کی ہے, یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کی ہے. قال فہلا جاریۃ, آپ نے پوچھا کسی لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی. تلاعبھا و تلاعبک, تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی. قال فلما قدمنا, کہتے کہ پھر جب ہم آ گئے, ذهبنا لندخل فقال امہلوا, یعنی ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے چاہا کہ ہم داخل ہو جائیں گھر. فقال امہلوا, آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. حتی تدخلوا لیلا ای عشاء, یہاں تک کہ رات کے وقت تم گھر جاؤ, یعنی رات کے ابتدائی حصے میں, یعنی عشاء کے وقت. لکی تمتشط الشعثۃ, تاکہ جس عورت کے بال پریشان ہو وہ کنگھی چوٹی کر لے. وتستحد المغیبۃ, اور جس عورت کا شوہر غائب ہے وہ اپنے بال اتار لے, یعنی بال صاف کر لے. تستحدہ کا لفظ جو ہے نا استحداد سے, استحداد حدید سے ہے, اس طرح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پہلے زمانے میں سیفٹی ریزرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس طرح سے لوگ بال اریز کرتے تھے. قال وحدثني الثقة انه قال في هذا الحديث الكيس الكيس یا جابر, یعنی الولد. تو راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ثقہ نے بیان کیا کہ اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے جابر بچہ طلب کرنا, بچہ طلب کرنا. الکیسا, الکیسا کا مطلب الولد, یعنی شادی تو کر لی ہے لیکن یہ بچے بھی پیدا کرنا. اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی حدیث میں کہا گیا کہ رات کے وقت نہیں آؤ, یہاں کہا گیا کہ رات کے وقت آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مدینہ پہنچے تھے تو صحابہ نے چاہا کہ ابھی دن کو ہی گھر چلے جائیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, گھر والوں کو مہلت دو یہاں تک کہ تم رات کے وقت اپنے گھر جاؤ, تاکہ عورتیں جو ہے اپنے آپ کو بنا سنوار لیں, صاف ستھری ہو جائیں, یعنی ویل پریپیئرڈ ہو تمہیں ریسیو کرنے کے لیے.
جب بہت دن بعد انسان گھر جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا سا استقبال کرے، کوئی کھانا پکا کے رکھے اس کے لیے، گھر صاف ستھرا ہو، عورت تیار ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین نے کتنی تفصیل سے گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایات دی ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے نا. ورنہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب میں اتنا سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں، فوراً گھر چلا جاؤں. تو آپ نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، گھر والوں کو تیار ہونے دو. اور خاص طور پہ عورت کی کنگھی پٹی کے بارے میں بات کی. بعض خواتین اس کا دھیان نہیں رکھتی، وہ سارا گھر تو صاف کر لیں گی، اپنے آپ کو نہیں کریں گی. اس سے بھی تعلقات پہ خرابی آتی ہے. تو جتنے گھر کی صفائی ضروری ہے، جتنا کھانا پکانا ضروری، اتنا ہی اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا، ڈیکوریٹ کرنا، سجانا بنانا ضروری ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو پہلی حدیث میں جو منع کیا گیا تھا وہ بغیر اطلاع جانا منع تھا، اور دوسری میں اطلاع دے کے رات کے وقت آنا جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کا جواز ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری کو تیز کرنے کے لیے اس کو چوکا وغیرہ لگانا پیچھے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ٹھوکا سا لگایا تاکہ وہ تیز چلے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کے لیے کنواری لڑکی شادی شدہ سے بہتر ہے اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا کوئی کہے تو پھر وہ جو طلاق یافتہ ہیں یا وہ دوسری ہیں وہ کدھر جائیں، تو وہ اپنے جیسوں سے شادی کر سکتی ہیں. ایک نوجوان لڑکا جو ہے اگر اس کی شادی کسی بڑی عمر کی ایسی لڑکی سے کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ صحیح نباہ نہ کر سکے. تو اس لیے رشتہ دیکھنے کے معاملے میں جب کچھ چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو ریجیکٹ کرنا مقصد ہے، ریجیکشن نہیں ہوتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چوائس نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے بعد میں ریلیشن شپ درست نہ رہے. تو پہلے سے سوچ سمجھ کر شادی کی جائے، بیٹر کمپیٹیبلٹی ہو. یہ بھی ہم پیچھے بہت تفصیل سے حدیث پڑھ چکے کہ جابر کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں 8-9، ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایک میچور لڑکی آئے کہ جو میری بہنوں کی بھی لک آفٹر کرے، تو انہوں نے سیکریفائس کیا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عمدہ تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. وہ جلدی جانا چاہ رہے ہیں، اونٹ کو چلا رہے ہیں اور چل نہیں رہا، آپ پیچھے سے آ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اونٹ کو ذرا سے ٹھکورتے ہیں تاکہ وہ چلنا شروع کرے. پھر پوچھتے ہیں بھی جلدی کیوں ہے، اور پھر گھریلو حالات پوچھتے ہیں، کس سے شادی کی ہے اور نوجوان لڑکی سے کیوں نہیں کی. یعنی اپنے ساتھیوں کی کیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری. بعض اوقات ہم کسی آفس میں ہوتے ہیں، ایک ورک پلیس پر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں خبر ہوتی دوسرے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. تو یہ درست نہیں ہے. کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کی خوشی میں شریک ہونا، کسی کے حالات کی خبر ہونا کہ کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، یہ خبر رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے دل جیتے جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اچھے ٹیم ورک کے لیے ایک دوسرے کے ضروری پرسنل لائف کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. بہت ڈیٹیل میں اندر نہیں گھسیں کیونکہ اس سے بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی. ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی ہوتی ہے. اور پھر اگر کٹھے کہیں جا رہے ہیں کسی پکنک ٹرپ پہ، کسی ایک کی گاڑی نہیں پہنچی تو فون کر کے پوچھ لیں بھی آپ لوگ کہاں ہیں. یہ نہ ہو کہ اچھا آ ہی جائیں گے، نہیں آئے تو گھر چلے گئے ہوں گے. نہیں، اس کی بھی خبر رکھنا ضروری ہے. ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی خبر رکھتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے. اور پھر یہ کہ جس عورت کا شوہر غیر حاضر ہو، جب اسے پتا چل رہا ہے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور یہ صرف لمبے سفر سے نہیں، جیسے روزانہ بھی ہسبینڈ گھر آتے ہیں آفس سے تو گھر کا بھی حال تھوڑا درست ہونا چاہیے اور اپنا حال بھی درست ہونا چاہیے تاکہ تعلقات اچھے ہو سکیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.